بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حارثہ بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ناتواں لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ۔ اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسے عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رحم والوں سے تعلق رکھ۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جنت میں داخل ہوگا جو ہر روز صبح و شام ایک مرتبہ یہ دعا باقاعدگی سے پڑھے، رضیت اللہ باللہ ربا بالاسلام دینا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ۔ ترجمہ، میں اللہ کے رب اور اس کے دین اسلام ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر حاضر ہوں۔ جو شخص صبح شام ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے بکثرت، روزے رکھے اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، حاکم، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا۔ وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے۔ وہ شخص جو پاک دامن ہے، عیالداری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا۔ حضرت عطا بن رباح رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میں مرگی کی مریضہ ہوں اور مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا رہوں، وہ تجھے صحت عطا فرما دے گا۔ اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ اس عورت نے عرض کیا، میں صبر کروں گی، لیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا، مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ میرا سطر نہ کھلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگ اپنی ذات میں 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ کہو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، اگر تمہیں امانت دی گئی تو امانت ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ حضرت سعد بن بلال فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 2 شخصوں کو جہنم سے نکالنے کا حکم ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تمہارا جہنم میں داخل ہونا تمہاری بدعمالی کی وجہ سے تھا، اور میں تو کسی بندے پر ادنا ظلم بھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیں گے، تو ان دونوں میں سے ایک کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ تیزی سے جہنم کی طرف دوڑ کر اس میں گھس بھی جائے گا، اور دوسرا شخص واپس جانے میں ہچکچائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلا کر ان سے ان کے فعل سے متعلق دریافت کریں گے، تو ان میں سے جو شخص جہنم کی طرف تیزی سے بھاگا تھا کہے گا، میں نے آپ کی نافرمانی سے ایسا کیا کہ کہیں دوبارہ آپ کی ناراضگی کا مستحق نہ ہو جاؤں، اور دوسرا شخص بولے گا کہ اے اللہ، میں تو آپ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہوئے ایسا کیا کہ آپ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جہنم سے نکالنے کے بعد دوبارہ اسی میں واپس بھیج دے۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی جنت میں بھیج دیں گے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔